امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت اہل بیت اطہار کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں، پارہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف، پارہا یہ پارا کی جمع ہے، ایک پارا، دو پارا، تین پارا، قرآن کے پارے۔ صحف یہ صحیفے کی جمع ہے۔ صحیفہ اس کتاب کو کہتے ہیں جو آسمان سے اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کیا۔ تو ترجمہ یہ ہوا، پارہائے صحف یہ اہل بیت اطہار ہدایت کے پارے ہیں، اور ہماری بھاشا میں ہدایت کے سپارے ہیں۔ غنچہ ہائے قدس یہ اہل بیت اطہار، یہ قدس یعنی پاکیزگی کے غنچہ اور آب تطہیر، پاکیزہ پانی، اور ریاض کہتے ہیں باغ، اور نجابت کا معنی ہے مقبول، تو ریاض نجابت کا معنی ہے مقبول باغ۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ ریاض نجابت قبولیت کا باغ، مقبول باغ۔ فرماتے ہیں اس باغ میں پودے اگتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس مقبول باغ میں جو پودے اگتے ہیں، ان پودوں کو پانی کون سا دیا جاتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے آب تطہیر کا اس باغ میں نزول ہوتا ہے۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اہل بیت اطہار وہ ہیں جن کا خمیر خیر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک خون سے ہیں، تو پھر ان کا خمیر ہر قسم کی گندگی سے پاک ہیں۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دست غربت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، ایک ہے حق اللہ اور ایک ہے حق الرسول اور ایک ہے حق العبد۔ حق اللہ کا معنی ہے کہ وہ احکام قرآن کے اور اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے جو ہم پر لازم کیے گئے، ان کا ماننا یہ حقوق اللہ ہیں۔ اور پھر ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو حقوق الرسول علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور پھر بندوں کے آپس میں باپ کے بیٹے پر، بیٹے کے باپ پر، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، ایک دوسرے پر جو حق ہوتے ہیں، انہیں حقوق العباد کہتے ہیں۔ اب یہ حقوق تین قسم کے بنے، حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق الرسول علیہ السلام۔
اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ پاکیزہ گروہ ہیں کہ امت پر ان کا حق تینوں حیثیت سے لازم ہے. یعنی اہل بیت سے پیار کرنا یہ حق اللہ بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے ان سے پیار کا حکم دیا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احبوا اہل بیتی لحبی، کہ مجھ سے پیار ہیں تو پھر میری اہل بیت سے بھی پیار کرو. تو پھر اہل بیت اطہار سے پیار کرنا یہ حق الرسول علیہ السلام بھی ہیں. اور پھر یہ کہ ان اہل بیت اطہار کی ہم تک دین پہنچانے کے لیے قربانیاں بھی بڑی ہیں، ان کے احسانات بھی ہم پر بڑے ہیں. تو ان سے پیار کرنا ان کے احسانات اور ان کی قربانیوں کی حیثیت سے حق العباد بھی ہے. تو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پیار کرنا یہ بیک وقت حق اللہ بھی ہیں، حق الرسول علیہ السلام بھی ہیں اور حق العبد بھی ہیں. تو اگر بندہ اہل بیت اطہار سے پیار کرتا ہے تو بیک وقت وہ 3 حقوق کو ادا کرنے کا اجر و ثواب بھی پاتا ہے. اب دیکھو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کو حقوق کے ان تینوں درجوں کا اہم حصہ قرار کیوں دیا گیا؟ کہ حق اللہ ہو تو بھی ہمارے لیے ماننا لازم تھا، حق الرسول علیہ السلام ہو تو بھی ہم غلاموں اور امت کے لیے ماننا لازم تھا، حق العبد ہو تو بھی ہمارے لیے وہ ماننا لازم تھا. مگر اہل بیت اطہار کی محبت کو یہ کمال کیوں عطا فرمایا گیا کہ بیک وقت یہ محبت تینوں حقوق سے تعلق رکھتی ہے؟ اتنی تاکید اس امت پر کیوں کی گئی کہ تم نے حق اللہ کی حیثیت سے بھی، حق الرسول علیہ السلام کی حیثیت سے بھی اور حق العبد کی حیثیت سے بھی اہل بیت اطہار سے پیار کرنا ہے؟ یہ تینوں حیثیت سے بار بار تکرار کے ساتھ ریپیٹ کر کے مختلف جہتوں سے ان کا پیار امت کو کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ انہی کا پیار تمہیں جنت تک لے جائے گا، انہی کا پیار تمہیں خدا تک لے جائے گا، انہی کا پیار تمہیں اپنے محبوب علیہ السلام نبی مکرم تک لے جائے گا. اسی لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سفینہ نوح قرار دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے. کیا تھا کمال کشتی نوح علیہ السلام میں؟ کیوں مثال دی گئی کشتی نوح علیہ السلام سے؟ تو سنیں، اللہ اکبر. نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، قوم مان نہیں رہی آپ کی بات، عذاب آئے گا. فَالْتَقَى الْمَاءُ، عذاب کیسا آیا؟ زمین نے اپنے چشمے اگل دی، زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بھی بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ مسلسل بارش ہونے لگی. ادھر زمین پانی نکال رہی ہے، ادھر آسمان برسا رہا ہے. اتنا برسا کہ ہر چوٹی ڈوب گئی، ہر پہاڑ ڈوب گیا. اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، نوح عذاب آنے والا ہے،
کشتی بنا لو پہلے. وسن، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. وسنع الفلک، اے نوح کشتی بنا لو. تو نوح علیہ السلام کو عذاب آنے سے پہلے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور امت مصطفیٰ کو عذاب آنے سے پہلے ہی کشتی عطا فرما دی گئی. ادھر کشتی کا کیا فائدہ ہوا؟ کہا ایمان والوں کو اس میں بٹھا لینا، ایمان والوں کو اس کشتی میں بٹھا لینا. اور جو بیٹھ گیا اس کشتی میں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَمَن مَّعَهُ، اللہ رب العزت فرماتا ہے نوح کی کشتی میں جو بھی بیٹھ گیا ہم نے نوح کو بھی نجات دی، ان کی کشتی میں بیٹھنے والے کو بھی نجات دی. ڈوب گئے لوگ، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، نسلیں ختم ہو گئی، مگر جو اس کشتی میں بیٹھ گیا وہ ہلاکت سے بچ گیا. سرکار فرماتے میری اہل بیت وہی کشتی نوح علیہ السلام ہے. من رکبہا، جو اس میں سوار ہو گیا نجا، وہ نجات پا گیا، وہ نجات پا گیا. تو اب ان سے پیار کرنا یہ ہماری ہی تو نجات کے لیے ہوا کہ ان سے پیار کرو گے تو تمہیں نجات ملے گی. اور یہاں ایک چیز یہ بھی دیکھو کہ اس کشتی میں سوار ہے کون؟ کشتی نجات، کشتی اہل بیت میں. تو اس کشتی اہل بیت میں کلمہ پڑھنے والے سارے گروپس میں جو اس کشتی میں سوار ہیں وہ صرف اہل سنت و جماعت ہیں. باقی نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں. آپ کہیں گے رافضی شیعہ تو خوب سینہ پیٹتے ہیں اور خوب محبت کے دعوے کرتے ہیں، تو آپ انہیں کیوں کشتی سے خارج کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تو بہت محبت کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ کشتی میں سوار کیوں نہیں ہے؟ دھیان سے سننا میری بات. انہیں کشتی میں اہل بیت نے ہی بٹھایا نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو ایک مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور دیکھ کر مسکرائے. کتنا پیار تھا ان میں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے تھے. یہ رافضی ان میں دشمنی ڈالتا ہے. وہ دیکھ کر مسکرائے تو حضرت مولا علی نے کہا ابو بکر کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت علی کو پل صراط کے اس کنارے پر کھڑا کرے گا اور جنت میں وہی جائے گا جسے علی جنت میں جانے کا پروانہ عطا کریں گے. تو اب حضرت مولا علی بھی مسکرانے لگے. آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا مجھے بھی حضور نے بتایا ہے کہ علی جب تمہیں رب یہ منصب عطا کریں کہ تمہارے اذن پر لوگ جنت میں جا رہے ہو تو علی اجازت اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کا پیار ہو. تو یہ یہاں کی کشتی میں ابو بکر سے بغض رکھ کے بیٹھنا چاہتا ہے. مولا علی تو حشر کے دن بھی اسے اجازت نہیں دیں گے. ہم تو اسی کو اپنی کشتی میں بٹھائیں گے جو ابو بکر و عمر عثمان سے سچا پیار کرتا ہوگا. تو رافضی کشتی اہل بیت میں نہیں ہے. انہیں آنا ہے تو مولا علی سے پوچھ لے کہ وہ کسے بٹھاتے ہیں. مولا علی کہتے ہیں میں اسی کو بٹھاتا ہوں جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہوتا ہے.
جس کے سینے میں صدیق کا بغض ہے میں اسے کشتی اہل بیت میں سوار نہیں کرتا. تو رافضی تو یوں خارج ہو گیا، اور خارجی تو پہلے سے ہی خارج ہے. جی اس نے کیا جرم کیا؟ خارجی نے تو معاذ اللہ رب العالمین مولا علی سے ہی دشمنی لڑ لی، اور معاذ اللہ انہوں نے مولا علی کو مشرک کہہ دیا. خارجی جو مولا علی کے دور میں نکلے تھے، مولا علی کے گروہ میں سے نکلے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے کفر اور شرک کا حکم لگایا. تو خارجی وہ تو مولا علی سے ہی ٹکر لے گیا، اور پھر ان کی نسل میں پیدا ہونے والے اس دور کے خارجی، ان میں سے اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان میں یہ لکھا کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بخشوا سکتے. امام حسین کے بارے میں لکھا انہوں نے کہ یہ معاذ اللہ باغی تھے. تو یہ خارجی کس طرح سے کشتی اہل بیت میں بیٹھے؟ تو نہ تو رافضی اس کشتی اہل بیت میں بیٹھا ہے، نہ خارجی بیٹھا ہے. اس کشتی اہل بیت میں سوار ہونے کا مقدر صرف اہل سنت و جماعت کا ہے، جو اس کشتی نجات میں، کشتی اہل بیت میں سوار ہیں. اور اب یہاں جب دونوں دھڑے کشتی میں سوار ہے ہی نہیں، تو پھر ان کے لیے نجات بھی نہیں، چونکہ سرکار نے فرمایا کہ من رکیب فیہا نجا، جو اس میں بیٹھے گا وہ نجات پائے گا. تو جو بیٹھا ہی نہیں، نہ رافضی بیٹھا نہ خارجی بیٹھا، تو پھر نجات ان کے لیے متصور نہیں ہے. نجات ان کے لیے نجات کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. نجات صرف انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اس کشتی میں سوار ہیں. اب ہمارے نبی علیہ السلام نے ہماری بھلائی کے لیے کتنا بہتر انتظام کر دیا کہ سرکار نے ہمیں کشتی نجات عطا فرما دی. اور دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ، دوسری میری اہل بیت. کتاب اللہ اصول ہیں، ضابطے ہیں، قانون ہیں، اور اس کا پریکٹیکل اہل بیت اطہار ہیں. میرے سارے امتی قرآن پڑھ نہیں سکیں گے، سارے قرآن کے اسرار و رموز، اصول، ضابطوں کو پرکھ نہ سکیں گے، اور قرآن کے علوم میں غوطہ زنی نہ کر سکیں گے، تو ان کے لیے پھر پارہ ہائے صحف بھی ہونے چاہیے. سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ ان کے لیے پھر پارہ ہائے صحف بھی ہونے چاہیے امام اہل سنت کی زبان میں، کہ انہیں جب قرآن کے ترجمے میں تکلیف ہوگی، تفسیر پڑھنے میں تکلیف ہوگی، یہ اس کے اصول اور ضابطوں کو سمجھ نہیں پائیں گے، تو ان کو قرآن تو سمجھانا ہے، ان کو قرآن کی ہدایت تو پہنچانی ہے. اور جو وقت نکال کر پڑھ نہیں سکیں گے، سمجھ نہیں سکیں گے، تو ان کو قرآن کی ہدایت کیسے ملے؟ تو سرکار نے ان کے لیے اہل بیت کی صورت میں قرآن کا پریکٹیکل عطا فرما دیا کہ تمہیں صبر سمجھ میں نہیں آتا کہ صبر کسے کہتے ہیں؟ حسین کے مدینہ سے لے کر کربلا تک کے سفر کو دیکھ لو، تمہیں قرآن والا صبر سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دینے کے قرآنی اصول تمہیں سمجھ میں نہیں آتے؟ حسین کے ہر قدم کی قربانی دیکھ لو، تمہیں قرآنی اصول سمجھ میں آ جائیں گے. اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ لٹا کر کے ناشکری کا زبان سے جملہ تک ادا نہ کرنا،
تمہیں قرآن میں یہ اصول نظر نہیں آتے تو کربلا میں حسین اعظم کی قربانی دیکھ لو. یہ کہ مصیبتیں آنے پر عورتیں صبر کیسے کریں یہ تمہیں قرآن میں نہیں مل رہا ہے تو پھر تم کربلا میں اہل بیت اطہار کی خواتین کو دیکھ لو. یوں قرآنی اصولوں کا پریکٹیکل اللہ نے اہل بیت اطہار کو بنایا. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ اہل بیت اطہار، اطہار کا معنی ہے پاک. تو یہ چونکہ قرآن کے ساتھی ہیں تو پھر اللہ نے ان کو پاک کرنے کا اہتمام بھی ویسا فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن سمجھنے والا تمہارے پاس آئے اور تمہاری زندگی قرآن کے خلاف ہو. ان کو پاک کرنے کا جیسا حق تھا ویسا پاک کیا تاکہ قرآن کا ساتھی تمہیں بنایا گیا تو پھر جو تمہیں دیکھے اسے قرآن سمجھ میں آئے، جو تمہارے قرب میں رہے اسے قرآن کی تعلیم سمجھ میں آئے. اسی لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا پاکیزہ اہتمام فرمایا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں ہم حاضر تھے اور ایک ٹوکرے میں صدقے کی کھجوریں تھیں. اخذ الحسن بن علی تمرۃ من تمر الصدقہ. تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بچپن میں ہے، نابالغی کی عمر میں ہے، اور بندہ نابالغی کی عمر میں احکام شرع کا مکلف نہیں ہوتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نابالغی کی عمر میں اس پر فرائض و واجبات کے احکام لاگو نہیں ہوتے ہیں. یہ ہوا مطلب مکلف نہیں ہوتا کا. جی میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیران طریقت کو یا کئی بعض علماء کو جب کوئی شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اس پر مطلب ٹوکنے اور روکنے کی بجائے روکنے ٹوکنے والوں کو تان کرتے ہیں. تو ایک بات میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، کہ اللہ نے قلم 3 لوگوں سے اٹھا لیا ہے. یعنی 3 لوگوں کا کوئی بظاہر نظر آنے والا غلط کام بھی لکھا نہیں جائے گا کہ اس نے گناہ کیا ہے. ایک تو نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے، دوسرا جب تک کہ سویا ہوا بندہ جاگ نہ جائے، اور تیسرا بے ہوش جب تک ہوش میں نہ آ جائے. تو جو بندہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے آپ ہمیں دکھائیں کہ یہ سویا ہوا ہے، آپ ہمیں یہ دکھائیں کہ یہ نابالغ ہے، آپ ہمیں یہ دکھائیں یہ پاگل مجنون ہے. اگر 3 ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ان پر تان نہیں. صوفیاء کے شطحیات پر ہم کلام نہیں کرتے ہیں. صوفیاء نے جذب مستی کے عالم میں جو کچھ کہا اس پر اہل سنت کوئی حکم نہیں لگاتے ہیں. وہ اسی حدیث کے تحت کہ جب تک ہوش میں نہیں ان پر حکم نہیں ہے. مگر یہ جو آج اس معاملے کو یعنی حالات یہ ہیں کہ صوفیاء کے شطحیات کو لے کر کے آج وہ تھا نا واقعہ ای منہ اور منصور کی دار. حضرت منصور حلاج ان الحق انہوں نے کہا اور پھر اس ان الحق پر قائم رہ کر سولی پر چڑھ گئے. تو بعد میں کئی جعلی پیدا ہوئے جنہوں نے خود ان الحق کہنا شروع کر دیا.
تو ان کے لیے یہ محاورہ ایجاد ہوا کہ ای منہ اور منصور کی دار، کہ یہ منہ کیا منصور کی طرح بول کر تختہ دار پر لٹک جائے گا؟ تو بات میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے بہت سارے جال پرست لوگ ایسے ہیں جو صوفیاء کے ان شطحیات کو پیش کر کے اپنے آپ پر بھی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا اور کر لیا تو ان پر حکم نہیں، تو ہم بھی تو صوفی ہیں۔ تو یہ بتاؤ کہ تم بے ہوش ہو، یہ بتاؤ کہ تم سوئے ہوئے ہو، یہ بتاؤ کہ تم نابالغ ہو۔ اگر ان تین میں نہیں ہو، اللہ نے تمہیں بالغ کی نعمت بھی دی ہے، اللہ نے تمہیں جاگنے کی نعمت بھی دی ہے، اور اللہ رب العزت نے تمہیں عقل، ہوش و حواس کی بھی نعمت دی ہے، تو اب تمہیں صوفیاء کے شطحیات کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں صوفی صاحب تحقیق ہے مگر اس کا مقلد زندیق ہے۔ موسیٰ سہاگ زنانہ لباس پہن کر رہتے تھے مگر وہ جذب مستی کی کیفیت میں۔ آج کوئی یوں کہیں کہ میں ان کی پیروی کروں اور میں بھی زنانہ لباس پہنوں تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ وہ صوفی مشاہدہ حق میں مستغرق تھا اور اس نے جو کیا اس پر حکم ہی نہیں ہے، مگر تمہیں اس کی تقلید کی اجازت نہیں ہے۔ آج اہل سنت میں کئی لوگ ایسے پروان چڑھ رہے ہیں کہ جو یوں اس طرح صوفیوں کا حوالہ دے کر کے دین اور شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ اتنی زیادہ دین کے اندر بد دینوں کی رعایت پر تلے ہوئے ہیں، جیسے منہاجی گروپ کہ انہوں نے یہود و نصارہ کی رعایت کر دی اور کہا وہ بھی بلیورز میں شامل ہیں، اور کئی ایسے اہل سنت کا لیبل لگائے ہوئے ہیں بعد مذہب باطل فرقوں کی رعایت کر کے ان سے بغل گیر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے حوالے سے انہیں روکا جائے ٹوکا جائے تو روکنے ٹوکنے والے کو ملامت کی جاتی ہیں۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ کی تعالی علیہ کی مجمعین، انہیں جب حضور نے قرآن کا ساتھی بنایا تو پھر قرآن کے لائق اللہ کے رسول نے انہیں پاک بھی کر دیا۔ یعنی میں یہ بات بہت غور و فکر کے ساتھ سوچ سمجھ کر کے اور اطمینان قلب کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں قرآن کا ساتھی بننا ہے اور ہم عالم دین ہو کر قرآن اور حدیث میں لکھی ہوئی فضیلتوں کو منوانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن اور حدیث میں لکھے ہوئے احکام پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک کھجور، اور وہ بھی نابالغی کی عمر میں، پتہ ہے نا کہ نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے تو قلم اٹھا ہوا ہے، مگر چونکہ ان سے اگرچہ قلم اٹھا ہوا ہے مگر انہیں تو قرآن کا ساتھی بنایا، انہیں دیکھ کر لوگ قرآن سمجھیں گے، تو سرکار نے نابالغی کی عمر میں بھی ایک کھجور ایک مرتبہ اٹھا کر امام حسن نے ڈال دی تو سرکار نے فرمایا کخن کخن، جس طرح ہم اپنے بچوں کو جب نجاست میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں ناسمجھ ہونے کی وجہ سے تو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں چھی چھی، تو سرکار نے فرمایا کخن کخن حسن چھی چھی، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہیں تو رب نے پاک کر دیا ہے اور یہ صدقہ مال کا میل ہے، اللہ نے تمہیں پاک کر کے قرآن کا ساتھی بنا دیا ہے، تو اب تمہیں قرآن کے ساتھی ہونے کے معیار کے مطابق ہی پاک رہنا ہے۔ اور اسی لیے یہ جو انما یرید اللہ والی آیت ہیں، میں اس پر دکھ کا اظہار بھی کرتا ہوں، اور ایک مدت سے ہم اس پر گفتگو سنتے آئے، مگر اس میں صرف
पंजतन पाक का जिक्र होता रहा। हमें पता नहीं किस मसलहत से अज़वाज मुतहरात का जिक्र छोड़ा गया, मगर हमें यह जरूर पता है कि इस आयत ततहीर में राफजी उम्महातुल मोमिनीन नबी की पाकीज़ा बीवियों को शामिल नहीं मानते। हालांकि कुरान की इन्नमा युरीदुल्लाह से पहले की आयतें और बाद की आयतें आप देखेंगे तो असल ये आयतें उतरी ही हैं नबी की बीवियों के हक में। असल एतबार से ये आयतें उतरी ही गए अज़वाज मुतहरात के हक में। और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कोई सोच सकता था कि चूंकि ये अबू तालिब के फर्जंद हैं तो ये अहले बैत नबी नहीं, ये अहले बैत अबू तालिब है, ये कोई ये सोच सकता था? तो सरकार ने अब इनके लिए खुसूसी एहतमाम फरमाया और सरकार ने चादर उड़ाकर कहा ये आयत अहले बैत ये तो उतरी गए बीवियों के हक में, मगर अली, फातिमा, हसन और हुसैन को इस आयत से खारिज न समझना, ये भी मेरे अहले बैत है। तो बात क्या है? बात ये है कि अहले बैत अतहार का जिक्र हो जरूर हो, मगर बतरीके रवाफिज नहीं, बतरीके अहले सुन्नत हो। ये मैं लिखा करके मैंने इस पर बहुत गौर व फिक्र किया है और बहुत सोच समझ कर ये बातें बोल रहा हूं मैं, चूंकि हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर अहले सुन्नत के साथ हो क्या रहा है। तो अहले बैत अतहार का जिक्र जरूर हो, मगर बतरीके रवाफिज नहीं, बतरीके शिया नहीं, अहले बैत अतहार का जिक्र बतरीके अहले सुन्नत व जमात हो। और यही राह नजात है। आज कई नातखां, कई नकीब वो राफजियों के अशार पढ़ रहे अहले सुन्नत के स्टेज पर, और ऐसे अशार अब जानबूझकर पढ़ रहे हैं या बेजाने, मगर उन अशार में सहाबा किराम की तनकीस हो रही है। तो तुम रवाफिज से, अहले बैत से मोहब्बत का तरीका सीख रहे हो। और कौम भी हमारी अजीब हैं, इन्हें रवाफिज के तरीके पर रश्का आता है। राह जन्नत राह अहले सुन्नत है, इसमें कोई दो राय नहीं, इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं। राह अहले सुन्नत सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राह मार फिरते हैं। ये आलम है आज अहले सुन्नत के स्टेजों का। और फिर मुकर्रिर और खतीब भी, मैं ये नहीं कहता अहले बैत अतार की शान न बयान की जाए, चूंकि हमारा तो ईमान इनके दामन से जुड़ा हुआ है, हम इन्हें छोड़ दे तो हम अपना ईमान कैसे बचाएं। मगर कम से कम इन अहले बैत अतार की तालीमात भी तो आप देखें कि इन्होंने तालीमात क्या दी है हमें। सबसे ज्यादा अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का जिन्होंने डंका बजाया है वो मौला अली की जात है। सबसे ज्यादा उमर उस्मान की जात पर जिन्होंने पहरा दिया है वो मौला अली की जात है। सरकार आला हजरत ने इसीलिए तो बताया अव्वलीन दाफ़े अहले रिफ्ज़ो खुरूज, 4 मीर रुकने मिल्लत पे लाखों सलाम। यानी राफजियत अव्वलीन, पहला शख्स किस बात में? दाफ़े अहले रिफ्ज़ो खुरूज, राफजियों और खारजियों को सबसे पहले रद्द करने वाला कौन है? आला हज़रत फरमाते हैं वो मौला मुर्तज़ा की जात है। और हमने तो कई रिवायतें ऐसी भी सुनी कि मौला अली जब भी बयान करते तो जिस तरह हम दुरूद कैसे सुनाते हैं कि पहले दुरूद पढ़ो, मौला अली सबसे पहले अपने हर खुतबे के पहले कहते अफजलुल बशरी बादल अंबिया अबू बकर as-सिद्दीक। तो ये खास बात है। अगर आप इस गहराई से समझे जिस गहराई से मैं आपको समझाना चाहता हूं, बतरीके रवाफिज नहीं, बतरीके अहले सुन्नत। यूं जिक्र न करें अहले बैत अतहार का
کہ ابو بکر و عمر عثمان یا کسی اور صحابی کی شان گھٹ جائے یا ان کی طرف کوئی اشارتاً معاذ اللہ نقص کی نسبت کی جائے، کیونکہ اس طرح کے اہل بیت کے ذکر سے خود اہل بیت خوش نہیں ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ انہیں قرآن کا ساتھی قرار دیا نا، تو سرکار نے فرمایا اب تم اگرچہ نابالغ ہو، اب تم نے اگرچہ پہلی ہی مرتبہ ہے اور کھجور ڈال دی ہیں، کخن کخن چھی چھی، بیٹا نکال دو اس کو منہ سے۔ کیوں؟ اما شعورت انا لا ناکل صدقہ، بیٹا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ہم اہل بیت صدقہ نہیں کھاتے ہیں؟ اما شعورت، کیا تمہیں شعور نہیں ہے؟ تو سرکار بھی اتنا بڑا مسئلہ امام حسن کو نابالغی کی عمر میں سمجھا اسی لیے رہے ہیں کہ یہ سمجھنے کے اہل ہے، یہ سمجھنے کے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اگلے تمام نبیوں کو نجیب اور نقیب عطا فرمائے، سبعۃ، 7 ہے توجہ آپ کی جی۔ اللہ نے اگلے نبیوں کو کار نبوت اور مشن نبوت کی تبلیغ و اشاعت کے لیے 7 نجیب دیے تھے، اور اللہ نے مجھے 14 عطا فرمائے ہیں۔ سرکار فرماتے انا وبنایا، سرکار نے جہاں 14 کو ذکر کیا ان میں سب سے پہلے حسن و حسین کا نام لیا، یہ دونوں میرے شہزادے، یہ نقیب ہیں، یہ دین کے محافظ ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر اہل بیت اطہار کے اس روش، اصل میں بات کیا ہے کہ ہم لوگ جو محبت کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے، تو محبت حقیقت میں ہوتی کیسے ہے؟ یہودی اللہ سے محبت کی بات کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ جب انہوں نے اللہ کے محبوب بزام خیش اپنی زبان سے خود کہا تو اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبت مجھ سے ہیں تو چل پیروی کر میرے محبوب کی جی۔ تو کیا پتا چلا؟ محبت کے دعوے داروں کو محبوب کی پیروی کا حکم ہے، تو اہل بیت اطہار سے محبت کے دعوے داروں کو اہل بیت اطہار کی سیرت پر عمل کا حکم ہے۔ وہ تو ایک کھجور، وہ بھی نابالغی کی عمر میں ان کے لیے جو جائز نہیں وہ نکال دیتے ہیں، اور ہم ان کی محبت کا دعویٰ کر کے لقمے در لقمے حرام کے پیٹ میں ڈال جائیں تو پھر اہل بیت اطہار کی محبت کا کمال نہیں ملتا ہے۔ کمال محبت یہ ہے کہ محبوب کی اطاعت کی جائے، اور اسی لیے رابعہ بصریہ نے کہا لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، فرماتی ہیں اگر تیری محبت سچی ہوتی لاطعتہ تو تو ضرور اپنے محبوب کی بات مانتا، چونکہ ان المحب لمن یحب مطیع، چونکہ ہر محبت کرنے والا محبوب کی بات مانتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار سے محبت یہ ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، مگر وہ ہو بطریق اہل سنت، اور پھر اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے ان کے کردار و عمل پر بھی عمل کیا جائے۔ اب دیکھو ایک تو یہ بات ملی امام حسن کی زندگی سے، دوسری بات جو بہت خاص ہے، اور یوں میرے پاس ایک بات ہی بڑی خاص میں نے نوٹ کر رکھی ہے، مگر وقت کی گنجائش کے اعتبار سے میں وہ پیش کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے، ایک مثال کے طور پر یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ کوئی مسجد کا متولی ہے، مدرسے کا متولی ہے، دارالعلوم کا ناظم ہے، یا کوئی
اپنے علاقے کا سرپنچ ہے، اپنے خاندان کا بڑا ہے، تو اپنے عہدے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، مگر عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ عام ماحول ہے، چاہے اس کے لیے اسے چالیں چلنی پڑے، چاہے اس کے لیے اسے خفیہ جو تدبیریں ہیں وہ اپنانی پڑے، یا اسے جو کرنا پڑے وہ کرنے کے لیے بس جری ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیں اہل بیت اطہار میں سے امام حسن کے کردار پر۔ آپ حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج لے کر نکلے تھے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فوج کو دیکھ کر کے حضرت امیر معاویہ سے کہا تھا کہ ہم میں سے آج کوئی بھی بندہ واپس نہیں جائے گا، اتنے زیادہ حسن کے ساتھ ہیں۔ مگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے بھلے کے لیے خلافت عطا کر کے صلح فرما لی۔ یہ ہیں کردار اہل بیت۔ آج مسلمانوں کے بھلے کے لیے کوئی کچھ چھوڑنے کے لیے ہی تیار نہیں، بلکہ اب یہ اہل بیت اطہار کی سیرت ہے نا ہمارے سامنے۔ اور یاد رکھنا، اللہ رسول کی رضا کے لیے بندہ جب یوں دے دیتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس پر آگے اجر و ثواب بھی کمال کا ملتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو فتح و رضویہ شریف میں بھی ذکر فرمایا، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو مرقات میں بھی ذکر فرمایا کہ قطبیت یہ امام حسن کی اولاد میں بھی ہوگی اور امام حسین کی اولاد میں بھی ہوگی، مگر قطبیت کبریٰ یہ صرف امام حسن اور ان کی اولاد میں۔ قطبیت کبریٰ یہ صرف امام حسن اور ان کی اولاد میں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں سب سے پہلے قطب اکبر امام حسن مجتبی خود، اور دوسرے قطبیت کبریٰ کے منصب پر فائز قطب اوسط بیچ والے قطب و غوث اعظم، اور تیسرے قطبیت کبریٰ کے منصب پر امام مہدی، اور دونوں بعد والے امام حسن پاک کی اولاد۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ قطبیت کبریٰ امام حسن اور انہی کی اولاد میں کیوں ہیں؟ کہا انہوں نے امت کے بھلے کے لیے، امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے خلافت امیر معاویہ کو سونپ دی۔ اللہ نے ظاہری سلطنت انہوں نے کیا دی؟ اللہ نے انہیں قیامت تک کی باطنی سلطنت کا حکمران بنا دیا، انہیں اور ان کی اولاد کو۔ اب جس کسی کو دین کی راہ میں فیض چاہیے وہ انہی کے در سے ملے گا۔ تو یہ ہے اس صلح کا نتیجہ۔ اور میں یہاں یہ بات بھی کہنے سے چوک نہیں سکتا کہ اگر کوئی غلط کام ہو تو نتیجے میں انعام نہیں ملتا۔ صلح کرنا اگر غلط ہوتا تو نتیجے میں امام حسن پاک کو اتنا بڑا انعام نہیں ملتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کرنا یہ رب کی رضا کے مطابق ہے، اور سرکار نے تو پہلے ہی بچپن میں ہی ان کو گود میں منبر پر بٹھا کر کہہ دیا تھا۔ اور میں یہ بات ابھی بخاری شریف کی ابھی مغرب بعد میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جب آمنے سامنے دونوں لشکر تھے تو دو آدمی امام حسن نے بھیجے حضرت امیر معاویہ کے پاس بات کرنے کے لیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کر کے جب امام حسن کے پاس پہنچے نا تو امام حسن نے کہا کہ میں یہ صلح کیوں نہ کروں، میں نے ابو بکر صدیق سے سنا ہے۔ کس لذت سے میں یہ بات کہتا ہوں جی۔ مولا حسن کیا کہہ رہے ہیں
کہ میں یہ صلح امیر معاویہ سے کیوں نہ کروں؟ مجھے ابو بکر صدیق نے بتایا ہے کہ جب تم چھوٹے تھے تو حضور نے تمہیں گود میں لے کر امت میں صلح کرنے والا بتایا ہے۔ جی وہ تو صدیق سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ سب سے اہم فیصلے کرتے وقت بھی انہیں صدیق اکبر کا ہی فرمان یاد آتا ہے اور اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے یہ فرمایا، اور پھر وہ پوری حدیث ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بی بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، وہ پوری حدیث امام حسن نے لوگوں کو بتائی کہ یہ مجھے ابو بکر صدیق نے بتائی ہے۔ تو اب کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ صلح کرنا یہ اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے، اور اس حوالے سے میں دو چند حدیثیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بہت اہم ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا من اصلح بین الناس اصلح اللہ امرہ، سرکار فرماتے ہیں جو بندہ لوگوں کے درمیان صلح کرائے اللہ اس کے بگڑے ہوئے کام سنوار دے گا۔ اور سرکار نے فرمایا وَأَعْطَاهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا عِتْقَ رَقَبَةٍ، اور صلح کے درمیان جتنے کلمے صلح کرانے والے کی زبان سے نکلے گے ہر کلمے کے بدلے میں اللہ اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ غلام آزاد کرنا، سرکار نے فرمایا تم اللہ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرو گے اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا۔ غلام کے 2 ہاتھ آزاد ہوں گے تمہارے 2 ہاتھ جہنم سے آزاد، غلام کے 2 پاؤں انسان کی غلامی سے آزاد تمہارے وہ دونوں پاؤں جہنم کی آگ سے آزاد۔ تو یہ تو ہر کلمے پر جہنم سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، کہ تم گویا ایک غلام آزاد کر رہے ہو۔ تو اب ایک غلام آزاد ہونا ایک ایک کلمے پر، وہ کلمہ ہے جو مسلمانوں میں صلح کے لیے بولا جائے۔ جی اور اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، سرکار فرماتے کیا میں تمہیں نفلی روزے، نفلی نماز اور نفلی صدقہ سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا حضور ضرور بتائیں۔ تو سرکار نے فرمایا اصلاح ذات البین، 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا نفلی روزے، نفلی نماز اور نفلی صدقہ سے افضل ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اب دیکھو آگے، چونکہ یہاں کیا حکم دیا گیا ہے؟ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، مگر صلح کرانے کے مکان پر 2 معنی لفظ بولنے کی بھی تمہیں اجازت دی گئی۔ جو ظاہری شکل میں جھوٹ ہو، ملانا چاہتے ہو مسلمانوں کو، چلو تمہیں اجازت دی، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت دی۔ اور باضابطہ یہ حدیث سے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس بالکذاب من اصلح بین الناس، وہ آدمی جھوٹا نہیں جس نے لوگوں کے درمیان صلح کرا دی۔ اللہ اکبر۔ لیکن حکم کیا شریعت میں کہ بظاہر جھوٹ نظر آنے والی بات بھی بولنے کی ہو تو بول دو مگر صلح کرا دو۔ تو صلح کرانے کے لیے یہ اجازت دی گئی۔ اب تو لوگ جھوٹ بول کے جھگڑا کرا رہے ہیں، یعنی کتنے الٹ جا رہے ہیں۔ اور یہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے کہ وہ تو سارا کچھ دے کر صلح کر رہے ہیں، اور یہاں صلح کا اتنا عظیم حکم ہے کہ بظاہر جھوٹ نظر آنے والی بات بھی کہہ کے 2 بھائیوں کے دل مل جائے تو ملا دو، اور تمہیں ہر کلمے پر ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا، بلکہ رجع مغفورا لہو ما تقدم من ذنبہ، مسلمان کی صلح کے لیے تم جاؤ گے واپس آؤ گے تو اللہ پہلے کے گناہ معاف کر چکا ہوگا۔
کتنا عظیم ثواب ہے۔ اب دیکھو تو بظاہر جھوٹ نظر آنے والی بات بھی بولنے کی اجازت ہے کہ مگر صلح کرا دو۔ اب سرکار فرماتے ہیں جو جھوٹ یا جو بھی ملا کر کے فساد پیدا کرتا ہے تو سرکار فرماتے فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، سرکار فرماتے ہیں کہ ناراضگیوں اور جدائیوں کا فساد یہ حالقہ یعنی مونڈ دینے والی چیز ہے، یعنی جو فساد پیدا کرتا ہے تو اس کا فساد پیدا کرنے والا عمل یہ اس کو مونڈ دیتا ہے، مونڈ ڈالتا ہے۔ تو پوچھا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ وہ کیا چیز مونڈ دیتا ہے یہ فساد پیدا کرنے والی بات؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا اقول تحلیق الشعر ولکن تحلیق الدین، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگوں میں فساد امت میں اور بھائیوں میں درار ڈالنے والی بات بالوں کو مونڈ دیتی ہے، سرکار فرماتے یہ تمہارے دین کو مونڈ دیتی ہے، تمہارے دین کو مونڈ دیتی ہے۔ تو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک کردار ہمارے لیے یہ سامنے آیا کہ ہم صلح کی طرف آگے بڑھیں۔ اور یہاں ایک بات میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ وہ کون سی صلح جس کی طرف ہمیں آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یاد رکھو اس سے وہ صلح ہیں جو جائز ہو، ایسی صلح جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے وہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا جائز ہے، مگر وہ صلح جائز نہیں جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ اب آپ کہیں گے ایسی بھی کوئی صلح ہوتی ہے جس میں حرام کو حلال یا حلال کو حرام کیا جاتا ہو؟ تو ہاں، جیسے کسی نے عورت کو 3 طلاقیں دے دی، اب صلح کرانے والا گیا دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، اور اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم سے جو غلطی ہوئی اللہ معاف کر دے گا، تم آپس میں صلح کر دو، تو یہ وہ صلح ہے جس کی اجازت نہیں ہے۔ اب کوئی صلح والی حدیث پڑھ کر کے کہیں کہ میں تو صلح ہی تو کرنے گیا تھا، تو دین پورا پڑھنا ہے اور تعلیمات پوری پڑھنی ہے تو اسے صلح کے وہ سارے اجر و ثواب ملیں گے، ورنہ 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت اللہ رسول کے احکام کے مطابق اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے، اور صرف صلح کرنے سے یہ حرام حلال نہیں ہو سکتا، ان کا یہ صلح کروانا حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایسی صلح کروانے والے خود بھی گنہگار ہوں گے، اور اس صلح کے بعد وہ مرد و عورت شوہر اور بیوی والا جو تعلق قائم کریں گے اس کا گناہ انہیں بھی ہوگا، کیونکہ انہوں نے اب وہ تعلق قائم کرنا ان کے لیے حرام ہے، اور یہ چونکہ حرام کام میں ان کی مدد کر رہے ہیں، اس کی ترغیب دے رہے ہیں، تو یہ گناہ میں وہ صلح کروانے والے بھی شریک ہیں۔ تو اس لیے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دوسرا کردار یہ ہے کہ صلح کی طرف اہل ایمان کے درمیان جلدی کی جائے۔ تیسری بات یہ بھی ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ وہ تکبر جیسی بری صفت سے بھی مطہر ہے، پاک ہیں، اہل بیت اطہار ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین دونوں کے حوالے سے روایت کہ گھوڑے پر سوار ہو کر ایک جگہ سے جا رہے تھے، تو کچھ مسافر تھے جو ایک درخت کے نیچے روٹی کے ٹکڑے لے کر کھانے کے لیے بیٹھے تھے، تو انہوں نے دعوت دی کہ شہزادہ رسول علیہ السلام آپ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں۔ تو آپ گھوڑے سے اترے، کھایا ان کے ساتھ، اور پھر کہا کہ مجھے کھانے کی حاجت نہیں تھی، مگر چونکہ میں تکبر کو پسند نہیں کرتا اس لیے میں نے تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا۔ تو ہمیں بھی اس بری خصلت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اہل بیت اطہار کے گھرانے کی عادت ہے سخاوت کرنا، اور سخاوت ان کے گھر کی اتنی عظیم صفت ہے کہ حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت فضہ جو ان کی کنیز تھیں،
حسنین کریمین جب بیمار ہوئے تو ان تینوں نے روزہ رکھنے کی نذر مانی، کہا کہ انہیں شفا ہو جائے گی تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ شفا ہو گئی تو مولا علی ایک یہودی کے یہاں سے 3 سا جو لے آئے، اور خاتون جنت روزانہ 1 جو کی روٹی بناتی، افطار کے وقت بیٹھتے تو ایک دن تو ایک غلام آ گیا مانگنے کے لیے، تو وہ سارا کچھ اٹھا کر کے غلام کو دے دیا۔ دوسرے دن ایک قیدی آیا تو وہ دوسرے سا کا جو آٹا تھا اس سے روٹی بنائی ہوئی تھی وہ مانگنے کے لیے آیا تو اس کو دے دیا۔ تیسرے دن قیدی آیا تو اس کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ اللہ کے ایسے محبوب بندے ہیں کہ انہیں کھانے کی ضرورت ہے پھر بھی یتیم، مسکین اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں، اور پھر کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے کھلایا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہم یہ بھی نہیں سننا چاہتے کہ تم ہمیں شکریہ ادا کرو اور بدلے میں کوئی چیز دو۔ تو اہل بیت اطہار کا یہ پاکیزہ کردار ہیں کہ سخاوت کی جائے۔ اور خاص طور پر ایک بات، وہ حدیث طویل ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا لیکن پھر کبھی اس کو سناؤں گا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 6 بندے ایسے ہیں جن کی شفاعت میں خود کروں گا۔ اب چونکہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے صدقہ زکوٰۃ تو حرام ہے، یہ ان کو دے نہیں سکتے چونکہ یہ پاک ہیں، تو اب ان کے لیے یوں نہیں کہ امت کوئی اہتمام ہی نہ کریں، ان کا خیال ہی نہ رکھیں، بلکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری اہل بیت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ 10 دن اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے دن ہیں۔ ڈھونڈو اپنی بستیوں میں کوئی سید، کوئی اہل بیت کا فرد جو اپنی عزت نفس بچانے کے لیے آپ کے سامنے کچھ کہتا نہیں ہے، آپ ڈھونڈو، تلاش کرو، ان کے گھر جاؤ، ان کی ضرورت کیا ان کو پوچھو، اور یوں چھپ چھپا کر دے کر آؤ کہ داہنا ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، اور جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے اکثر صاحب حیثیت لوگ بیٹھے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے، بلکہ تاکید کے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں میں ان کو تاکید بھی کر سکتا ہوں کہ آپ کے لیے میں تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے میں، اپنے آس پاس میں، اب جو مالدار سادات ہیں تو وہ تو اللہ کے فضل سے ہے ہی اللہ کی نعمتوں میں، لیکن جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں تو ایسے وقت میں خصوصیت کے ساتھ ان 10 دنوں میں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کو کپڑے دے، کھانا پانی دے، اور ان کی جو بھی ضروریات ہم سے پوری ہو سکے وہ پوری کریں۔ اور پھر یہ کہ یہ خالص لوجہ اللہ، اللہ کے فضل سے جمبو سر سنی دعوت اسلامی سے ہم لوگ تقریباً 3 سال سے، اور یہ 4تھا سال ہے، 10ویں محرم کا دن ہم یوم اہل بیت اطہار کے طور پر مناتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمبو سر میں اور آس پاس کے گاؤں میں جہاں بھی سادات رہتے ہیں، ضرورت مند رہتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے ہماری برانچ سے ان کی خدمت میں ایک کٹ تقریباً 2500 روپے تک کی ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل سے عزت کے طریقے پر ہمارے ساتھی خود جاتے ہیں اور خود اٹھا کر ان کے گھر میں پہنچاتے ہیں، نہ اس کی کوئی تصویر کھینچتے ہیں، نہ کسی کا نام ذکر کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، اس کام میں بھی لگا ہوا ہوں، اور یہ میں اپنی نجات کے لیے کر رہا ہوں، جس میں میرا اپنا بھی حصہ شامل رہتا ہے، اور میرے کچھ محبت کرنے والے بھی اس حصے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ادھر تو ہم نہیں پہنچ سکتے، مگر آپ لوگ، ہماری SDI کی برانچ جو یہاں پر ہیں وہ ہیں، ان کے دوسرے ساتھی ہیں، یہ سارے مل کر کے ضرور ان دنوں کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی رضا کے خاطر آپ کی اہل بیت کا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے آپ کے سب کے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔